اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک میرے ساتھ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور اقبال فرماتے ہیں جواب شکوہ میں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ غور طلب ہے یہ شعر۔ اقبال یہ نہیں فرما رہے کہ جواب شکوہ میں مجھے یہ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ محمد کے اگر تم بن جاؤ تو نہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور پھر اسی سلسلے میں آگے اقبال فرماتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اگر میں اقبال مجھ سے مخاطب ہے، آپ سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی خودی کو اگر بلند کر لو کہ ایک ایسا سٹیج آ جائے کہ خدا تم سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے، کیا کروں، تو پھر سوچئے اس ہستی کا کہ جس نے اپنا سب کچھ لٹا کے اللہ کی رضا خرید لی، اس کا مقام کیا ہوگا، میرے مولا حسین کا مقام کیا ہوگا۔ تو خیر ذات گرامی قدر، وہ پچھلے دنوں کچھ ایسے چیزیں ایک دو میں نے پوسٹ کی گروپ میں، تو آپ لوگوں نے پسند فرمائی۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ذرہ نوازی، آپ کی کرم نوازی اور آپ کے پسند کا شکریہ۔ آج مختصر سا پیغام تھوڑا سا اپنی فیلڈ سے متعلقہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں پہ کسی نہ کسی صورت میں کوئی نفسیاتی مسئلہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے بال بکھیر لے، کپڑے پھاڑ لے اور وہ جو ہے نا گلیوں میں ننگے پاؤں گھوم رہا ہو اور نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش، تو اسے ہی ہم پاگل کہیں یا نفسیاتی مریض کہیں۔ نفسیاتی امراض مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایک نارمل آدمی میں بھی بہت سارے نفسیاتی امراض ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں تھوڑی سی بیسکس آپ آج شروع کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ چھوٹا چھوٹا میں کلپ آپ کو دیتا رہوں گا۔ ہماری سائیکالوجی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے، اسے کہتے ہیں ٹیبولا راسا۔ ٹیبولا کا مطلب ہوتا ہے ٹیبل اور راسا کا مطلب ہوتا ہے ایمٹی۔ اردو میں اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ خالی تختی، خالی تختی جس پہ لکھا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک خالی تختی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، میننگ کہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ اب وہ ایک ٹیبولا راسا ہے، آپ کے پاس ایک خالی تختی ہے، آپ نے اس کے اوپر تحریر کرنا ہے۔ اچھا، ہم اسکول میں تختیاں استعمال کرتے تھے تو وہ ہم لکھتے تھے اس کے اوپر، تو چوک کے ساتھ، تو بعد میں پھر ہم مٹا دیتے تھے، پھر دوبارہ وہ تختی استعمال ہوتی تھی پھر۔ لیکن یہ ٹیبولا راسا جو ہے، اس سے مراد وہ تختی ہے کہ جس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ جب کوئی چیز تحریر کر دی تو مٹ نہیں سکتی۔ اس سے مراد ہیں بچے، اور بچہ جو ہے وہ اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ اپنے بچے کے مائنڈ میں جو کچھ بھی بچپن سے ڈالنا شروع کریں گے، اس کے اوپر جو تحریر آپ کریں گے، گھر سے، معاشرے سے، باہر کے ماحول سے، اسکول کے ماحول سے اور اس کے احباب دوست ان کے ماحول سے، وہ جو چیزیں کلیکٹ کرے گا وہ اس تختی پہ لکھی جاتی ہیں۔ اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ
ایک پرماننٹ تحریر ہوتی ہے، ایک پرماننٹ تحریر ہوتی ہے جو اس کے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ دماغ سوچتا ہے وہ اسی دماغ کی سوچ پھر آپ کے ایکشن میں نظر آ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ یو تھنک اینڈ دین یو ایکٹ، پہلے سوچتا ہے آدمی اور پھر ایکشن لیتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے گھروں میں بعض ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جو مثال کے طور پہ یہ پسند نہیں کرتے کہ جی میرے بستر پہ کوئی اور بیٹھے، یا پسند نہ کرتے ہوں شاید کہ میری کرسی پہ کوئی اور بیٹھے، یا شاید یہ نہ پسند کرتے ہوں کہ میرے برتن میں کوئی اور کھائے۔ اچھا، اس قسم کا جو بیہیویئر ہے اس کو ہم اپنی سائیکالوجی میں کہتے ہیں او سی ڈی۔ اس کا مطلب ہے obsessive compulsion disorder۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک obsessive، آپ کو مطلب اس کا پتہ ہی ہے کہ ایک آدمی obsess ہو جاتا ہے، اس حالت تک چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو، کسی دوسرے کو ہاتھ لگانا بھی وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری چیز کو ہاتھ بھی لگائے۔ تو یہ ایکچولی ایک نارمل بیہیویئر نہیں ہے، یہ ایب نارمل بیہیویئر ہے۔ اور کیونکہ جو نارمل بیہیویئر ہے اس میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر میرے گلاس میں کسی اور نے پی لیا، یا میرے بستر پہ کوئی اور لیٹ گیا، یا میری رضائی کسی اور نے لے لی یا کمبل لے لیا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی اگر چادر بھی کوئی استعمال کر لے تو جب تک وہ اسے دھو نہ لیں تو وہ اوپر ڈھانکتے نہیں۔ تو یہ ایک ایکچولی ایک نفسیاتی مرض ہے۔ بے شک وہ پاگلوں والی حرکت نہیں کر رہا، آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک، ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جی بڑا صفائی پسند ہے، حالانکہ صفائی، اس کے ساتھ صفائی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مثال کے طور پہ میں کسی کی چادر لیتا ہوں، پاک صاف میرے کپڑے ہیں، میرا جسم پاک ہے، تو میں ڈھانک لیتا ہوں، تو ڈھانک کے جب میں اسے واپس کرتا ہوں تو وہ اس وقت تک نہیں ڈھانکے گا کہ جب تک وہ دھو نہ لے۔ تو دیٹس او سی ڈی، یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، اور اسے لوگ ریکگنائز نہیں کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بڑا صفائی پسند ہے، حالانکہ اس کا صفائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی ناپاکی تو لگائی کوئی نہیں، دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اتار کے اسے دی، وہ ڈھانک لے۔ میرے سے کوئی چادر لیتا ہے اگر تو وہ مجھے واپس کرتا ہے تو میں لے کے ڈھانک لیتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے، کہ اس کے اوپر اس نے کوئی گندگی تو لگائی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ شاہ جی چادر ناپاک ہو گئی ہے مجھ سے، تو پھر میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے چلو یار میں اس کو دھو لیتا ہوں، تو پاک کر لیتا ہوں۔ یہ نارمل بیہیویئر ہے۔ یہ کرنا کہ بھائی یہ چادر اس بندے نے چونکہ ڈھانکی ہے، اب تو جب تک میں اس کو دھو نہ لوں میں نہیں لوں گا اوپر۔ اور خاص طور پہ آج کل تو یہ رواج بن گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی پلیٹ میں یا گلاس میں کھا لے تو اس کو دھو جی، جو ہے نا، کیا ہوگا جی، کیوں دھو جی؟ او جی آج کل آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ یرکان کتنا پھیل رہا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو ہے ٹائیفائڈ اور اس قسم کے بخار اور کرونا، آج کل تو مصیبت یہ ایک اور چھائی ہوئی ہے کہ وہ کرونا پھیل رہا ہے جی، تو یہ جرمز ہیں جی، بیکٹیریا ہے، اس سے بچیں۔ تو یہ بیہیویئر جو ہے اس کو کہتے ہیں او سی ڈی، obsessive compulsive disorder۔ دوسرا ایک ہوتا ہے ایک اور چیز چھوٹی سی ایکسپلین، اس او سی ڈی پہ انشاءاللہ آپ کو میں ایک کلپ تفصیلی آپ کو دوں گا۔ ایک اور چیز جو عام طور پہ گھروں میں آپ محسوس کریں گے آپ کے چاہنے والوں کے اندر، کہ ایک نفسیاتی مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے آپ کے گھر کا، تو وہ جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ مثال کے طور پہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں جو ہے نا، مجھے لوگ سمجھتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، لیکن میرے تعلقات جو ہیں وہ بہت اونچے اونچے لوگوں کے ساتھ ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں اور وہ کر سکتا ہوں اور یہ کر سکتا ہوں اور وہ کر سکتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں بائی پولر۔ میں اب انگریزی لہجے میں نہیں بول رہا، بائی پولر کہتے ہیں اسے۔ اور بائی پولر ہوتا ہے دو ٹائپ کا، ایک ہوتا ہے بائی پولر ہائی اور ایک ہوتا ہے بائی پولر لو۔ اچھا، ہائی میں جب ہوتا ہے آدمی تو وہ کیا کرتا ہے، اس قسم کی باتیں جب کوئی آدمی کرے کہ جی میں جو ہے نا، اسی لیے ہمارا دین ہمیں عجز و انکساری سکھاتا ہے۔ عجز و انکساری جس آدمی کے اندر ہو وہ بائی پولر کا شکار نہیں ہوتا۔
جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں یا ائمہ معصومین کے اقوال سے دور ہوتے ہیں، ان کے اندر سے پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ جب ہائی پہ جاتا ہے تو ایکچولی ایک یہ نفسیاتی ایک تکلیف ہے، کیا بڑے بڑے دعوے کرنا شروع کر دے گا، ایسے دعوے کرے گا کہ جو سننے والے کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا ویسے ہی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، حقیقت میں یہ ایسا کر نہیں سکتا جو یہ کہہ رہا ہے۔ لو اس کے اپوزٹ ہے کہ ایک آدمی جب اسی میں جب وہی آدمی جو جب ہائی پہ جاتا ہے تو وہ یہ اس طرح کہتا ہے، وہی پھر ایک جب لو لیول پہ جاتا ہے تو وہ پھر کرتا ہے کہ اوہو، یا اس طرح کوئی فرد گھر میں کر رہا ہو کہ اب کچھ نہیں رہا، اب جینے کو بچا کیا ہے، اب جینے کا کیا فائدہ، کاش کہ موت آ جائے، کاش کہ میں بس ختم ہو جاؤں، میرا جی چاہتا ہے میں یہاں سے بھاگ جاؤں، میں تنگ آ گیا ہوں، میں یہ روز روز کے چینچوں اور یہ چخ چخ سے تنگ آ گیا ہوں۔ مثال کے طور پہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے یا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے یا اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے یا بہن سے کہہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بس یہاں سے جو ہے نا کہیں دور جنگلوں میں چلا جاؤں، کہیں یہاں رہنے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ چیزیں ایک نفسیاتی تکلیف کا اشارہ ہے، الارم بیل بجنی چاہیے دماغ میں، اور اس کو کہتے ہیں بائی پولر لو۔ تو آج کا یہ پیغام چھوٹا سا آپ کی نظر ہے، پھر انشاءاللہ آج دن تو بڑا مبارک تھا، لیکن میں نے ایک دو دن پہلے ایک اچھے سبجیکٹ پہ، مبارک سبجیکٹ پہ بات کر دی تھی، تو میں نے سوچا آج چلیں تھوڑا سا اپنی فیلڈ سے متعلقہ کچھ چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ یہ یوزفل ہیں آپ کے لیے کہ اگر آپ ایسے اثرات دیکھیں تو پھر کیا ہے کہ ان کا علاج موجود ہے، اور اگر میری خدمات کی ضرورت ہو تو میں حاضر اور بے لوث حاضر، بغیر کسی فیس کے۔ حالانکہ جب میرے پاس لیپ ٹاپ تھا، میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا تو میں 5000 روپیز این آور میں چارج کرتا تھا کاؤنسلنگ کا، اور وہ کاؤنسلنگ کر کے کپل کاؤنسلنگ بھی کرتا تھا، انڈیویجول کاؤنسلنگ بھی کرتا تھا، تو میں 5000 روپیہ گھنٹے کا لیتا تھا۔ تو اس میں پھر وہ ہے بندے کا جو علاج کرنے کا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے اس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں، وہ کرتا رہا ہوں میں۔ تو لیپ ٹاپ خراب ہو گیا تو خیر کوئی ایسی بات نہیں، پھر آ جائے گا، کچھ اور چیز آ جائے گی۔ تو یہ چیزیں اگر ہوں کسی آدمی میں، گھر کے فرد میں، تو یہ آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یار یہ آدمی کیوں ایسے کر رہا ہے، اور اگر کر رہا ہے تو پھر اس کا علاج کا سوچنا چاہیے، کیونکہ بیماری کو جتنا جلدی پکڑ لیں اس کو اتنا جلدی اس کا چانسز ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے وہ دور ہو جائے گا، اور جتنی دیر ہوتی جائے گی پھر وہ پکتی جائے گی، زیادہ پھر پرانی ہوتی جائے گی، جتنا پرانی ہوگی اتنا خرابی ہوگی۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سب کو جمعۃ المبارک بہت مبارک ہو، اور اپنی دعاؤں میں خاص میں یاد رکھیے گا اس گناہ گار کو، اور زندگی رہی بشرط زندگی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سلوگن ہے مسجد میں علی، میدان میں علی، حق یا علی۔